السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کی سلطنت پر تخت نشین ہوئے تو جب عید الاضحیٰ کا وقت قریب آیا تو عید الاضحیٰ کا چاند دکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر رات عام آدمی کا بھیس بدل کر نکل جاتے اور صبح سویرے تہجد کی نماز کو واپس آتے۔ اتنے میں علی بن سفیان پوچھتے، حضور آپ ہر روز کہاں جاتے ہیں؟ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور عید کا دن قریب آ گیا۔ حج والے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ آج کے دن 1000 دمبے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور وہ کیسے؟ آپ نے 1000 دمبے کا کیا کرنا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے علی، تو ہر روز مجھ سے سوال کرتا تھا کہ حضور آپ کہاں جاتے ہیں اور رات گئے واپس نہیں آتے۔ تو علی، میں ہر روز اپنی سلطنت میں ہر گھر، ہر محلے، ہر گلی میں جاتا اور دیکھتا کہ آخر کس گھر میں قربانی کا جانور موجود ہے اور کس گھر میں قربانی کرنے کی طاقت نہیں، اور میرے اندازے کے مطابق 1000 جانور جمع کیے جائیں جو کل صبح نماز عید کے بعد وہ جانور ہر اس غریب میں تقسیم کیے جائیں گے جو عید کی قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تاکہ عید کے دن کسی بھی غریب کا بچہ پڑوسی کے گھر میں پکتے ہوئے خوشبو کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جائے اور بروز محشر میرے اللہ سے سوال کر دے کہ اے میرے مالک، آپ کے سلطان کے ہوتے ہوئے ہم دیکھتے رہے اور پڑوسی کے گھر میں گوشت پکتا رہا۔ یہ سن کر علی بن سفیان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور کہا، حضور بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی ان قربانیوں کو نہیں بلائے گا۔ عید کی تیاریاں ہونے لگی۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عید گاہ میں پہنچے۔ کتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر پوری سلطنت میں اعلان کر دو کہ جو غریب قربانی کرنے کی سخت نہیں رکھتا وہ فلاں میدان میں حاضر ہو جائیں۔ دوسری طرف جب اس بات کی خبر بادشاہ رچرڈ تک پہنچی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فلاں میدان میں 1000 دمبا غریبوں میں تقسیم کرنے والے ہیں، اور وہ جانتا تھا کہ سلطان کی رعایا سلطان سے پہلے بہت محبت کرتی ہے اور جانوروں کے تقسیم کرنے کے بعد غریبوں کی نظر میں سلطان کی محبت مزید بڑھ جائے گی، تو اس نے سلطان کو اپنی رعایا کی نظروں میں گرانے اور اس بدبخت نے اسلام کو ایک نامکمل دین ثابت کرنے کے لیے ایک شیطانی چال چلی۔ دوستو، تاریخ انسان میں بادشاہ رچرڈ گناہوں کے دھوئیں میں ایک سیاہ دبے کی طرح آیا۔ ایسا بدبخت وقت کا بادشاہ تھا جس نے اسلام اور مسلمانوں کو ہر قسم کی تکالیف دینے اور اسلام کو دنیا کا سب سے نچلا مذہب قرار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس بدبخت نے بے شمار جنگیں لڑی، لیکن اس کے حصے میں ہمیشہ موت آئی۔ خاص کر جب بیت المقدس کی بات کی جائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دھول چٹا دی تھی۔ وقت کے تقاضے کی وجہ سے معاہدہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور بادشاہ رچرڈ کے درمیان کیا گیا، جس میں یہ دونوں فریق جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ جب جنگ نہ ہونے کا معاہدہ طے ہو گیا تو اس نے دوسرے ہتھ کنڈوں سے اسلام اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ یہ ایسا گھٹیا اور سفاک حکمران تھا جس نے ہمیشہ کوشش کی کہ اسلام کو کسی بھی طرح سے بدنام کیا جائے، لیکن جب یہ معاہدہ ہوا تو اس نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی طرح اسلام کے ذریعے سے ہی ذلیل اور شرمندہ کیا جائے، اسلام کے بارے میں معلومات لے کر ایسا امتحان لیا جائے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ساکھ کو بری طرح تباہ و برباد کر دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جس کے جوابات نہ آئے اور یہ مسلمانوں کے سامنے سر جھکائے اور کہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ البتہ بادشاہ رچرڈ اور عیسائی یہودی علماء بھی جانتے تھے کہ سلطان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت تلوار چلانے میں دی اس سے زیادہ علم کا سمندر بھی دیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ بچپن ہی سے اچھے مدارس میں تعلیم حاصل کی، اور آپ ایک بہادر جنگجو ہونے سے پہلے ایک تعلیم یافتہ انسان تھے۔
آخرکار بادشاہ رچرڈ نے اس وقت کے چند نام نہاد مسلمان علماء کو سونے کے سکوں سے خرید لیا۔ ان مسلمان عالموں میں سے جس کو بادشاہ رچرڈ نے لالچ دے کر خریدا تھا، ان میں کافی عمر رسیدہ مسلمان بزرگ عالم بھی تھے، جس نے چند عجیب و غریب اور نہایت کٹھن سوال بادشاہ رچرڈ کو بتائے۔ ان سونے کے سکوں کے بدلے بکے ہوئے عالموں کا یہی خیال تھا کہ ان سوالوں کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہرگز نہیں آئے گا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بننے والی ہے۔ بادشاہ رچرڈ نے مسلمان عالموں سے اسلام کے بارے میں پیچیدہ اور کٹھن سوال کیے، اور عید الاضحیٰ کے دن خطبے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی مجمع میں سامنے آ کر سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تم یہ لوگ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تم سب لوگ معصوم جانوروں کا خون بہاؤ گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گیا تھا کہ رچرڈ کسی سازش کے تحت آیا ہے۔ قصہ مختصر کہ سلطان نے پوچھا، کس کام کے لیے تم یہاں آئے ہو؟ فی الحال تو ہمارے مہمان ہو اور تمہاری عزت ہم پر فرض ہے۔ بادشاہ رچرڈ نے کہا کہ تم اسلام کے علمدار بنے ہوئے ہو اور خانہ کعبہ کی تم لوگ پوجا بھی کرتے ہو۔ یہ ساری بات سارا مجمع سن رہا تھا۔ بادشاہ رچرڈ نے نہایت تنزیہ اور تکبرانہ لہجے میں کہا، سلطان یہ بتاؤ کہ خانہ کعبہ میں کیا کسی نے کبھی زناح مباشرت کی ہے؟ یہ سارا مجمع حیران بھی ہوا اور غصہ بھی کرنے لگا کہ خانہ کعبہ میں بھلا کون اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ پھر بادشاہ رچرڈ بولا، وہ کون سا جوڑا تھا جس نے یہ بدکاری کی، اور تمہارا خدا اس وقت کہاں تھا جس جوڑے نے خانہ کعبے میں مباشرت کی؟ اس کا نام کیا تھا؟ سلطان مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے تاکہ سارا مجمع بھی سن سکیں۔ اصل میں بادشاہ رچرڈ کا منصوبہ یہ تھا کہ سلطان سے ایسے سوال پوچھا جائیں کہ پہلی بات تو یہ کہ سلطان کو اس کا جواب ہی نہ آئے، اور اگر آ بھی جائے تو سارے مسلمان یہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک برا فعل ہو چکا ہے، کیونکہ اکثر مسلمان اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اور اس سارے معاملے میں اس بزرگ مسلمان عالم نے مدد فراہم کی تھی، اور یہ بے غیرت بادشاہ رچرڈ تو اسلام کو بدنام کرنا چاہتا تھا۔ اس کی تو پہلے دن سے یہی کوشش تھی۔ سلطان خاموش تھا اور سارا مجمع جو بیٹھے ہوئے تھا زمین پر سارے کا سارا کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ سلطان سر جھکائے تھوڑی سی خاموشی کے بعد کھڑا ہوا اور تمام مجمع کو کہا، بیٹھ جائیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سوالات کے جواب کچھ اس طرح دیے۔ اوصاف اور نیلا نے بلا شبہ تاریخ انسانی کی مقدس ترین جگہ پر کیا۔ اسلام کی آمد سے قبل عہد جہالت میں اوصاف نامی ایک شخص تھا جو کہ قبیلہ بنی جرہم کا ایک نوجوان تھا، جبکہ نیلا بنت زائد کا تعلق بھی اسی قبیلے جرہم سے تھا۔ جرہم وہ قبیلہ ہے جو سب سے پہلے مکہ میں آ کر آباد ہونے والے قبائل میں سے ایک ہے۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ نیلا بنت زید ایک حسین عورت تھی جو نیم ماریہ لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی، اور اسی حالت میں وہ طواف بھی کیا کرتی تھیں۔ وہ اکثر لڑکوں کے ساتھ علاقے میں جسم اور کپڑے کی نمائش کرتے ہوئے دکھائی دیتی۔ ان لڑکوں میں ایک نوجوان لڑکا سردار اوصاف بھی شامل تھا۔ ایک دفعہ اوصاف اور نیلا تنہا خانہ کعبہ میں داخل ہوئے کہ اس وقت وہاں ان کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ تنہائی کا موقع پا کر دونوں ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے بدکاری کرنے پر اتر آئے تھے۔ ان دونوں نے خانہ کعبہ میں زناح کاری کی۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ میں شرمناک کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر قہر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ قبیلے والوں نے ان دونوں کے پتھر جسم کو اٹھا کر باہر لا کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ مقدس جگہوں پر بے حرمتی کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے۔ کچھ دن کے بعد مکہ کے لوگوں نے اوصاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صبا پر کھڑا کر دیا۔ نیلا کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ صفا مروہ وہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب وہ پہاڑیاں ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں کے گرد بی بی ہاجرہ نے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں کافی چکر کاٹے تھے۔ اسی وجہ سے ان پہاڑوں کو بہت مقدس مانا جاتا ہے۔ جو حج کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے اس پہاڑ پر چڑھ کر طواف کرتا ہے۔ جب نیلا اور اوصاف کے بت کو وہاں کھڑا کیا گیا
تو ان کی سزا مقرر کی گئی کہ جو بھی صفا مروہ پر طواف کرنے کے لیے جائے تو ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مار کر واپس آئیں۔ کافی مدت تک جوتے والا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ لوگ ان بتوں اور اوصاف اور نیلا کو ہاتھ لگانا مناسب سمجھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگوں نے ان بتوں کو محبت کی علامت سمجھنا شروع کر دیا۔ قبیلہ میں اوصاف اور نیلا کی کہانی کو بڑے بڑے فخر سے ایک دوسرے کو بیان کیا جانے لگا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کی محبت کی دیوی ماننا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ صورتحال ہو گئی کہ اوصاف اور نیلا کی بت کو عرب والے بڑے بتوں میں شمار کیا جا کرتے تھے۔ اوصاف اور نیلا بت میں عرب والے اتنے پاگل ہو گئے کہ ان پر منتیں مانگنے لگی۔ ان بتوں کو سجدہ اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نبی و فرشتوں اور بے شمار قسم کی بتوں تصویروں سے سجایا ہوا تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر لگائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ وہ نیلا اور اوصاف کے بت بننے کے بعد اس کے ساتھ 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے، جو جرہم قبیلے بڑے فخر کے ساتھ نیلا اور اوصاف کے داستان دوسرے قبیلے کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ وہ اوصاف اور نیلا کے بت کو مقدس مان کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اوصاف اور نیلا کے بت آب زمزم کے کنارے رکھا ہوا تھا۔ بڑے بڑے پجاریوں نے ان دونوں بتوں کو اوصاف اور نیلا خانہ کعبہ سے اٹھا کر صفا مروہ کے پہاڑوں کے وسط میں کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ باقاعدگی سے ان بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ سلام پھیلتا گیا تو لوگوں نے ان پہاڑی صفا مروہ جہاں اوصاف اور نیلا کا بت تھا، یہاں جانے کو گناہ تصور کرنے لگے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ صفا و مروہ پر جانے میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے دونوں عبادتوں میں صفا و مروہ کی فائی کرنے کو لازم قرار دیا گیا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی شیر خدا اور دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اوصاف و نیلا اور بے شمار بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ حج اور عمرہ کے لیے لازم ہے کہ صفا و مروہ پر سعی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب بتوں کو توڑا تو ان میں مشرکین کے مشہور بت بھی شامل تھے۔ تاریخ میں ان کی تعداد تقریباً 360 بیان کی جاتی ہیں۔ ہمارے بت کو مشرکین سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ وہ ملک شام کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ قبول کے معنی بہت طاقتور کے ہیں، اس لیے عربوں نے اس کو خود حبل کے نام سے دیا۔ حبل سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ یہ بہت قریش کے لوگوں کو انسانی شکل میں بنایا ہوا ملا تھا۔ قریش مکہ نے کعبہ کی چھت پر کھڑا کیا ہوا تھا۔ یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سانس لینے کے لیے رکے تو بادشاہ رچرڈ اس کے ساتھ وہاں سے جانے لگا، کیونکہ ان کے جو سوال تھے جس کو وہ گھٹیا ذہن کے ساتھ بنا کر آئے تھے، سلطان نے ان کے جواب اس طرح روز روشن کی طرح سنائے کہ وہ خاموشی سے جانے لگے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی الفاظ کہے کہ بادشاہ رچرڈ، اگر تو نے اتنا وقت اسلام کو سمجھنے کی نیت سے لگایا ہوتا تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں اور یہ پکا مسلمان ہوتا، لیکن تو نے ہمیشہ اسلام کو نکتہ چینیوں کی خاطر استعمال کیا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ خدا جسے ہدایت نہ دینا چاہے وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ تم ان گنہگار انسانوں میں سے ہو جنہیں خدا تعالیٰ ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تو پورا مجمع اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر غریب کو ایک ایک دمبا دیتے ہوئے کہا، آج کے دن ایسا گھر نہ ہو جس میں قربانی کا جانور ذبح نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر سال کی طرح پوری رعایا میں قربانی کے جانور بانٹ دیے۔